ان الذین یقیناً جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو کہ نصرانی ہوئے۔ قرآن مجید میں ایک لفظ بنی اسرائیل کا آتا ہے اور ایک لفظ ہادو آتا ہے جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی۔ والنصارى اور وہ جو کہ نصارہ ہوئے، نصرانی عیسائی جنہیں ہم کہہ دیتے ہیں، اور یہ بستی ناصرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس بستی کے رہنے والے تھے اس کی جانب نسبت ہے، نہیں ناصرہ بستی کی جانب۔ والنصارى اور جو نصرانی ہوئے، والصابئین اور جو صابی ہوئے۔ صابی کا لفظ عرب استعمال کرتے تھے، جو بھی ان کے دین پر نہ ہو اسے صابی کہہ دیتے تھے، اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو دعویٰ تو کرتے ہوں کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں لیکن وہ شرک بھی کرتے ہوں، اور وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دین کی جو شرعی اعمال ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلی بھی کرتے ہوں۔ تو وہ اس طریقے سے یعنی اپنے آپ کو دین پر ہونے کا، اپنے آپ کے دین پر ہونے کا دعویٰ بھی ہو لیکن وہ دین پر ہوں بھی نہ، تو ان کے لیے لفظ صابی استعمال ہوا ہے۔ والصابئین اور صابی، من آمانا جو کوئی بھی ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعامل صالحا اور اس نے عمل کر لیا نیک، یعنی صالح عمل اس نے کیا ہے، اپنی یعنی شریعت کے مطابق عمل کرنا صالح عمل ہے، اور پھر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنا، اپنی صلاحیت کے ساتھ عمل کرنا، یہ عمل صالح ہے۔ فَلَهُمْ پس ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف اور نہیں کچھ بھی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ خوف کہتے ہیں آئندہ آنے والے کسی نقصان کا، اور یہ حزن کہتے ہیں گزشتہ کسی نقصان کا، کہ گزشتہ جو کوئی نقصان ہوا یا کوئی عمل میں کوتاہی وغیرہ ہوئی اس پر جو کیفیت ہے وہ حزن کہلاتی ہے۔ تو نہ انہیں گزشتہ پر کوئی غم ہے اور نہ ہی آئندہ کا کوئی خوف ہے، اللہ ہمیں ان میں سے کرے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور یاد کرو جبکہ ہم نے لیا تھا، میثاقکم پختہ عہد تمہارا۔ وثوق لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ یہی ہے، واو سا اور قاف اس کا مادہ ہے، اور میثاق وہ جس کو کہ پختہ کر دیا گیا ہے، یعنی ایسا وعدہ، ایسا عہد جس کو پختہ کیا گیا ہے قسم سے یا کسی عہد سے وغیرہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو جبکہ ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا اور ہم نے اٹھایا، بلند کیا، فَوْقَكُمْ اوپر تمہارے، الطُّورَ پہاڑ کو، یعنی پہاڑ کو ان کے سروں پر کھڑا کر دیا، معلق کر دیا، خُذُوا کھاؤ، خُذُوا پکڑو، ما آتیناکم جو دیا ہے ہم نے تمہیں، بقوت قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، ما فیہ جو کچھ کے اس میں ہے، لعلکم شاید کہ تم تتقون متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اپنے ایمان کا دعویٰ تو رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل بھی رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ شرعی جو اعمال ہیں توریت کے، ان کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے تو انہیں یعنی بالاکراہ ایمان قبول کروایا گیا، ایسا نہیں، یعنی ان کو شریعت پر عمل کے لیے ان کے اوپر پہاڑ کھڑا کیا گیا کہ تم ایمان کے تو دعوے دار ہو، تو اگر اب شریعت پر عمل نہیں کرتے تو یہ آیا پہاڑ تم پر نا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے، ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، من بعد ذلک اس کے بعد بھی، یعنی پہاڑ کھڑا کیا، شریعت پر عمل کرنے کا اقرار کیا، اور پھر جب وہ پہاڑ ہٹ گیا کچھ عرصے بعد پھر ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، من بعد ذلک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا،
علیکم اوپر تمہارے، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم لازمن تم ہوتے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ نے تو تمہیں دکھا کر فرعونیوں کو غرق کر دیا تھا، یعنی کہ سب کو ڈبو دیا تھا، تو اللہ نے پھر بھی تم پر اپنا فضل کیا ہے اور تمہیں زندہ رکھا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا، الذین انہیں جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی تھی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے میں، ہفتے کے قانون میں، السبت الف لام کے ساتھ آیا ہے، یعنی فی قانون السبت، ہفتے کا جو قانون ہے اس میں زیادتی کی۔ اللہ نے ہفتے کے دن ان کو معاشی سرگرمیوں سے اور مچھلیاں پکڑنے سے روک دیا تھا، تو انہوں نے اس میں زیادتی یہ کی کہ ہفتے کے دن انہوں نے مچھلیوں کے لیے روک لگا لی تاکہ مچھلیاں واپس نہ جا سکیں۔ ہفتے کے دن وہ خوب واضح ہو کر خوب آ جاتی تھیں، اور ہفتے کے دن انہوں نے انہیں ساتھ نالیاں بنا کر یا جو ہے نا وہ ایک طرف کر کے ان کو جو ہے نا روک لیا، اور پھر اتوار والے دن انہیں پانی میں سے نکال لیا۔ فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قِرَدَةً بندر، خاسئین پھٹکارے ہوئے۔ تو جنہوں نے یہ کام کیا تھا، ہفتے کا قانون توڑا تھا، اس میں تعویل اختیار کی تھی، تو ان کو اللہ رب العزت نے ایک عرصہ انہیں دیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور ہے، تو اس میں انہیں اللہ رب العزت نے انہیں بندر پھٹکا، خاسئین پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا۔ 3 دن تک یہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے، روتے تھے، وہ بندر بن گئے تھے، انہیں معلوم تھا۔ پھر 3 دن بعد انہیں جو ہے نا وہ ختم کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ یعنی یہ وہ بندر نہیں ہے جو آج کل ہیں کہ بھئی وہ بندر پہلے بھی تھے، ان کو بطور سزا کے بندر بنایا گیا تھا، اور پھر انہیں 3 دن تک زندہ رکھا گیا یا کچھ دن، اور پھر انہیں وہاں پہ ختم کر دیا گیا۔ فَجَعَلْنَاهَا پھر کر دیا ہم نے اسے، فَجَعَلْنَا پھر کر دیا، ہا اس کو، یعنی اس واقعے کو یا اس بستی کو جس میں کہ یہ واقعہ ہوا تھا، نکالن ایک عبرت، لما اس کے لیے، بین یدیہا جو اس سے پہلے تھے، اس کے سامنے موجود بستیاں تھیں، وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے تھے یا جو اس کے بعد آنے والی بستیاں تھیں، وموعظۃً اور ایک نصیحت بنایا ہم نے اس واقعے کو، للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ چارج شیٹ جو ہے نا بنی اسرائیل پر، وَإِذْ 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 اور یہ بھی یاد کرو، یہ بھی یاد کرو، یہ بھی یاد کرو، تو ان کی جو 40 بیماریاں ہیں جو ان کے اندر آئی تھیں، جن کی بنا پر ان سے امامت کا منصب اللہ رب العزت نے واپس لے لیا، اور ہم مسلمانوں کو یہ گنوا کر ابتدا ہی میں بتا دیا کہ یہ وہ بیماریاں ہیں جن کی بنا پر بنی اسرائیل سے بھی ان کا منصب واپس لیا گیا تھا۔ تو اب یہ تو آخری امت ہے، تو اس میں معاملہ ذرا مختلف ہے، ایک قوم کے بعد دوسری قوم آئے گی۔ تو فجعل وَإِذْ اور جب کہ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ یقیناً اللہ، یأمر حکم کرتا ہے، کم تمہیں، ان یہ کہ تذبحو تم ذبح کرو، بقرۃً ایک گائے۔ ایک آدمی عامل نامی قتل ہو گیا، اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور جنہیں معلوم تھا وہ بھی چھپا رہے تھے، بتا نہیں رہے تھے، تو وہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جواباً یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہمارے مقتول کا جو قاتل ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان اللہ یأمرکم یقیناً اللہ تمہیں حکم کرتا ہے، ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو، بقرۃً ایک گائے۔ قالو انہوں نے کہا، کیا، تتخذ تو بناتا ہے، نا ہمیں، ہزواً مذاق، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے کہ ہم تو قاتل کا پتہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اعلیٰ تو کہا حضرت موسیٰ نے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان یہ کہ
اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے، مغلوب جذبات لوگوں میں سے۔ جاہل کا لفظ ایک تو نادان نہ جاننے والے لا علم کے لیے بھی آتا ہے، اور دوسرے یہ جو جذبات کے تحت اپنے فیصلے کر رہا ہو، مغلوب جذبات، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، یعنی جو اپنے علم پر حکمت کے ساتھ فیصلے نہیں کرتا، بصیرت پر فیصلے نہیں کرتا، بس جذباتی فیصلے کرتا ہے، تو وہ بھی جاہل ہے۔ قالا تو کہا حضرت موسیٰ نے، اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، ان اکونا یہ کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے، کہ میں تمہیں خواہ مخواہ گائے ذبح کرنے کا حکم دوں بغیر کسی علم اور حکمت کے۔ قالو انہوں نے کہا، ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، قالو انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے، ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین کہ وہ واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ما کیا ہے، ہیا وہ، یعنی ہیا البقرہ، یعنی وہ جو گائے ہے وہ کیسی ہے۔ قالا کہا حضرت موسیٰ نے، انہو یقیناً وہ، یقولو کہتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، لا فارغ نہیں ہے بوڑھی، ولا اور نہ ہی بکرن بچھیری ہے، نوجوان ہے، یعنی بوڑھی بھی نہیں اور نوجوان بھی، بالکل بچھیری بھی نہیں ہے، عوان میانہ ہے، بین ذالک اس کے یعنی اس کے درمیان ہے، یعنی میانہ سال ہے۔ ففعلوا پس تم کرو، پس افعلوا تم کرو، ما جو تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو۔ قالو انہوں نے کہا، ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین کہ وہ واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ما کیا ہے، لون رنگ، ہا اس کا رنگ کیسا ہے۔ قالا تو کہا، انہو یقیناً وہ، یقولو کہتا ہے، انہا بے شک کہ وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، صفراء زرد، فاقع گہرا ہے، لونہا رنگ اس کا رنگ خوب گہرا ہے، گاڑھا ہے، تسر وہ خوش کرتی ہے، الناظرین دیکھنے والوں کو، یعنی دیکھنے والوں کو اس کی ادائیں اور اس کا رنگ و روپ اور وہ خوش کر دیتی، تسر الناظرین وہ دیکھنے والوں کو بھری لگتی ہے، خوش کرتی ہے۔ قالو انہوں نے کہا، ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین کہ وہ واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا کہ کیا ہے وہ گائے، وہ کیسی ہے، مزید واضح کر دے۔ ان البقرہ کیونکہ یقیناً گائیں، البقرہ یہاں پہ الف لام جنس کا آیا ہے، یعنی گائیں متشابہہ مل جل گئی ہیں، علینا ہم پر گائیں جو ہیں وہ متشابہ ہو گئی ہیں، ہمیں فیصلہ نہیں ہو رہا، تو ہمارے لیے مزید واضح کر دے۔ وَإِنَّا اور یقیناً ہم، ان اگر شاء اللہ چاہا اللہ نے، لمحتدون لازماً راہیاب ہوں گے۔ محتد جو ہے اسم مفعول ہے جس کو ہدایت دے دی جائے، تو لمحتدون لازماً راہیاب ہو جائیں گے، ہمیں ہدایت دے دی جائے گی۔ قالا تو کہا حضرت موسیٰ نے علیہ السلام، انہو یقیناً وہ، یعنی اللہ، یقولو کہتا ہے، انہا بے شک کہ وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، لا ذلول نہیں پست کی گئی، سدھائی گئی، ذلول یعنی پست کر دینا، سدھا دینا، ماتحت کر دینا، تو سیرو کے وہ ابھارے جوتے، اسارا یسیرو اسارتن ابھارنا ہے، جوتنا ہے، کھودنا ہے، تو سیر الارض کہ وہ زمین کو کھودے، زمین کو جوتے، ولا اور نہ ہی تسقی کہ وہ پلائے، الحرث کھیتی کو، یعنی وہ گائے ایسی نہیں ہے کہ اسے زمین جوتنے کے لیے یا کہ کھیتی کو پانی پلانے کے لیے، سیراب کرنے کے لیے سدھایا گیا ہو، اس کے اوپر پنجالی وغیرہ ڈالی گئی ہو، مسلمۃ کامل ہے، لا نہیں ہے، شیعتا کوئی داغ، فیہا اس میں، یعنی اس میں جو گردن میں آلات ڈالے جاتے ہیں یا وہ اس کے کوئی اس قسم کا کوئی نشان اس کے اوپر نہیں ہے۔
قالو تو انہوں نے کہا الآن اب جئتا تو آیا ہے بالحق حق لے کر فذبحوها پھر ذبح کیا انہوں نے اسے کہتے ہیں وہ ایک یتیم کی گائے تھی اور وہ تھا بھی بڑا غریب مسکین اور اس نے بڑی محبت سے اپنے نشانی سمجھ کے گائے رکھی ہوئی تھی تو وہ اس نے نہیں دی حتیٰ کہ انہوں نے اس سے وہ گائے سونے کے ساتھ تول کر لی تو اس کا بھی بھلا ہو گیا فذبحوها وما کادوا اور نہیں تھے قریب یفعلون کہ وہ کرتے یعنی وہ یہ تھے کہ قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے بہرحال انہوں نے یہ کیا